بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عورت سب کا خیال رکھتی ہے مگر اپنا نہیں رکھتی؟ وہ ہنستی ہے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، وہ خاموش رہتی ہے تاکہ رشتے نہ ٹوٹ جائیں، وہ خود کو کم سمجھ لیتی ہے تاکہ کسی اور کی انا سلامت رہے۔ لیکن جس دن ایک عورت اپنی قدر سمجھ جاتی ہے، اس دن وہ چیختی نہیں، لڑتی نہیں، شور نہیں مچاتی، بس خاموشی سے بدل جاتی ہے۔ سیلف ورتھ صرف خود سے محبت کا نام نہیں، سیلف ورتھ یہ جاننے کا نام ہے کہ تم کس چیز کے قابل ہو، تم کس سلوک کے قابل نہیں ہو۔ اور جب اپنی قدر نہیں جانتی تو وہ کم توجہ پر بھی خوش ہو جاتی ہے، آدھی محبت کو مکمل سمجھ لیتی ہے اور بے عزتی کو قسمت کہہ کر قبول کر لیتی ہے۔ سیلف ورتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامل ہیں یا آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ سیلف ورتھ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کے باوجود قابل عزت ہیں۔ یہ جاننا کہ آپ کی قدر کس کے رویے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ سمجھنا کہ آپ کی خاموشی آپ کی کمزوری نہیں۔ سیلف ورتھ غرور نہیں، ضد نہیں، بدتمیزی نہیں۔ سیلف ورتھ بس اتنا سا حوصلہ ہے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں خود کو روک لینا چاہیے۔ عورت کے سیلف ورتھ ایک دن میں نہیں ٹوٹتی، یہ تب کمزور ہوتی ہے جب اسے بار بار کہا جائے تم زیادہ حساس ہو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، تم ہی غلط سمجھ رہی ہو۔ جب اس کے جذبات کو کم اہم سمجھا جائے، جب اس کی خاموشی کو اس کی رضا سمجھ لیا جائے اور جب اس کی قربانیوں کو اس کی ذمہ داری سمجھ لیا جائے، تب عورت سیکھ لیتی ہے کہ اپنا دل دبانا ہی محبت ہے۔ لیکن نہیں، یہ محبت نہیں، یہ خود سے ناانصافی ہے۔ جب عورت اپنی قدر نہیں جانتی تو وہ تھوڑی سی توجہ پر خوش ہو جاتی ہے، ایک پیغام، ایک مسکراہٹ، ایک آدھا وعدہ۔ وہ اپنی ضرورتیں کم کر لیتی ہے، اپنے خواب چھوٹے کر لیتی ہے، اپنی آواز دبا لیتی ہے، صرف اس لیے کہ کوئی اسے چھوڑ نہ دے۔ لیکن سچ یہ ہے، جو عورت خود کو چھوڑ دیتی ہے اسے دنیا بھی آسانی سے چھوڑ دیتی ہے۔ سیلف ورتھ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے، آپ سب کے لیے ہر وقت دستیاب نہیں ہیں، آپ مشین نہیں ہیں، آپ دل رکھتی ہیں، جذبات رکھتی ہیں، آپ کو بھی آرام چاہیے۔ سمجھنا چاہیے، جس دن عورت یہ سیکھ لیتی ہے کہ میری قدر میرے صبر سے زیادہ ہے، اس دن اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ عورت کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے لڑکی ہو برداشت کرو، لڑکی ہو ایڈجسٹ کرو، لڑکی ہو چپ رہو۔ آہستہ آہستہ یہ جملے اس کی سوچ بن جاتے ہیں اور پھر وہ خود کو ہی غلط سمجھنے لگتی ہے۔ سیلف ورتھ تب جاگتی ہے جب عورت تھک جاتی ہے، جب وہ روتے روتے سو جاتی ہے، مسکرا کر سب کا سامنا کرتی ہے، جب وہ سوچتی ہے کیا میں واقعی اس لوگ کے قابل ہوں۔ بس وہی سوال اس کی بیداری کی شروعات ہوتے ہیں۔ وہ فوراً مضبوط نہیں بنتی، وہ فوراً سب چھوڑ نہیں دیتی، لیکن وہ سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ خود سے پوچھتی ہے کیا میں خوش ہوں، کیا میں محفوظ ہوں، کیا میں خود کو پہچانتی ہوں۔ اور یہی سوال اسے اپنے آپ کی طرف واپس لے آتے ہیں۔ عورت جب سیلف ورتھ سیکھتی ہے تو وہ رشتے ختم نہیں کرتی، وہ خود کو کھونا بند کر دیتی ہے۔ وہ منت نہیں کرتی، ثابت نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی، بس خاموشی سے اپنی حد مقرر کر لیتی ہے۔ جہاں عزت ہو وہاں ٹھہرتی ہے، جہاں تذلیل ہو وہاں پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ نہیں کہنا بدتمیزی نہیں، نہیں کہنا خودداری ہوتی ہے۔ جب عورت اپنی حدیں بناتی ہے تو لوگ اس کی قدر کرنا سیکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کی حدوں سے ناراض ہوں وہ کبھی اس کی عزت کے قابل تھے ہی نہیں۔ سیلف ورتھ عورت کو اکیلا نہیں کرتی، یہ اسے پرسکون کرتی ہے، کیونکہ وہ جان جاتی ہے کہ ہر رشتہ بچانا ضروری نہیں اور ہر جدائی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ جب عورت اپنی قدر سمجھ جاتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن کمزور نہیں، وہ نرم رہتی ہے لیکن خود کو کچلنے نہیں دیتی۔ وہ جان جاتی ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں، وہ کسی کا بوجھ نہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک قیمتی ہستی ہے، اور یہی یقین اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن عورت خود کو چننا سیکھ لیتی ہے۔ وہ دن کوئی خاص نہیں ہوتا، کوئی جشن، کوئی اعلان نہیں ہوتا، بس اندر کہیں ایک آواز جاگتی ہے جو کہتی ہے اب اور نہیں، اب اور برداشت نہیں، اب اور خاموشی نہیں، اب اور خود کو نظر انداز نہیں۔ جب عورت بدلتی ہے تو وہ چیختی نہیں، الزامات نہیں لگاتی، وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح سب کچھ بتانا چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے دکھ ہر کسی کے سامنے رکھنا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اب وہ جان چکی ہوتی ہے کہ ہر کوئی سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ سیلف ورتھ سیکھنے کے بعد عورت فاصلے بناتی ہے، بدلے میں نہیں بناتی، نہ ہی وہ کسی نفرت میں ایسا کرتی ہے، بلکہ اپنے سکون کے لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہے، ہر رشتہ نبھانا فرض نہیں ہے، کچھ رشتے چھوڑنے سے نہیں برداشت کرنے سے توڑتے ہیں۔ پہلے عورت سوچتی تھی اگر میں نے منع کیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اب وہ سوچتی ہے اگر میں نے خود کو نظر انداز کیا تو میں خود سے ناراض ہو جاؤں گی، اور یہی فرق اسے مضبوط بناتا ہے
وہ اب ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی، ہر بات پر ہاں نہیں کہتی، ہر بوجھ نہیں اٹھاتی، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اس کی توانائی اس کی ذمہ داری ہے۔ شروع میں عورت کو قصور ہوتا ہے، وہ سوچتی ہے شاید میں غلط ہوں، شاید میں خود غرض بن گئی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ خود کو چننا خود غرضی نہیں بلکہ یہ خود کو بچانا ہے۔ پہلے عورت خاموش رہتی تھی تاکہ مسئلہ نہ بڑھے، اب وہ خاموش ہوتی ہے تاکہ خود نہ ٹوٹے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ شعور ہے، یہ وہ خاموشی ہے جس میں خودداری شامل ہوتی ہے۔ سیلف ورتھ عورت کو سکھاتی ہے کہ کون ساتھ چلنے کے قابل ہے اور کون صرف فائدے کے لیے ساتھ ہے۔ عورت اب الفاظ نہیں رویے دیکھتی ہے، وعدے نہیں عمل دیکھتی ہے، اور جہاں باتیں خوبصورت ہوں مگر سلوک تکلیف دہ ہو وہاں وہ رکنا چھوڑ دیتی ہے۔ سیلف ورتھ عورت کو تنہا ہونے سے نہیں ڈراتی بلکہ اسے یہ سکھاتی ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے اکیلا ہونا بہتر ہے۔ وہ اب جان چکی ہوتی ہے کہ تنہائی سزا نہیں، کبھی کبھی یہ شفا ہوتی ہے۔ اب عورت خود کو متعارف نہیں کرواتی، وہ خود کو ثابت نہیں کرتی، وہ بس جیسی ہے ویسی رہتی ہے، اور جو لوگ اس کی اس شکل سے پیار کرتے ہیں وہی اس کی زندگی کے قابل ہوتے ہیں۔ عورت جب خود کو چنتی ہے تو وہ اللہ پر بھی اور زیادہ یقین کرنا سیکھتی ہے۔ وہ جان جاتی ہے کہ جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا، اور جو چھن جائے وہ کبھی اس کے قابل تھا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت اپنی قدر سمجھ آتی ہے تو وہ سب کچھ نہیں پاتی لیکن خود کو کھونا چھوڑ دیتی ہے، اور جو عورت خود کو پالے اسے پھر کچھ کھونے کا ڈر نہیں رہتا۔